پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دیں میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ ان اشعار میں جس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سیاست وقت جو موجودہ دور کی سیاست اس دنیا میں چل رہی ہے، یہ سیاست ایک مسلمان کو اس کا جو مقام ہے وہ دلوانے میں ناکام رہی ہے۔ تو میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دیں میں ہو، کیونکہ مسلمان کی سیاست وہ قرآن اور سنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر تو وہ اپنے آپ کو حصار دین کے اندر لے کر آتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ پولیٹکس کرتا ہے تو وہ پولیٹکس تو ایک عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ قرآن و سنت کو ایک پس پشت ڈال کر اور بیڈ پولیٹکس کے اندر اپنا نام پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کی ایک یوز لیس ایفرٹ ہے، رائٹ؟ پھر سیاست چھوڑ کر یہاں پر کس سیاست کو چھوڑنے کی بات کی گئی ہے؟ یہاں پر اس سیاست کو چھوڑنے کی بات کی گئی ہے جو کہ قرآن و سنت سے منافی ہے، مطلب جو اس کے ساتھ اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے نا، رائٹ؟ تو ویسے تو کہا گیا ہے کہ بھی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیاست از ویری امپورٹنٹ فار دا ریلیجن ایز ویل، یا یوں کہہ لیں کہ سیاست تو عین دین ہے، لیکن جو سیاست وقت ہے، اس وقت کی جو سیاست ہے یہ اس انداز میں مطلب کہ اس کے اندر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ ہمیں دین سے جو ہے نا وہ قریب نہیں آنے دے رہے نا، ٹھیک ہے؟ تو پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو، اس دین کے حصار میں آنے کے بعد جو سیاست ہوگی دیٹ ول بی دا ریئل پولیٹکس۔ پھر فرماتے ہیں کہ ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر، کہ اس دنیا میں حکومت اور پاور اتھارٹی یہ جو جس کے اوپر کوئی بھی انسان جس کو اچیو کرنے کے بعد وہ ناز کرتا ہے، یہ صرف اور صرف ایک مومن کو حرم کی حفاظت کے نتیجے کے طور پر دی جاتی ہے، یا دی گئی ہے، یا دی جائے گی، رائٹ؟ ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر، کہ حرم کے محافظ بن جاؤ تو پھر ملک و دولت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ لیکن اگر آپ حصار دین میں داخل بھی نہیں ہوتے اور سیاست میں اپنے ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں تو وہ ہاتھ پاؤں مارنا آپ کے لیے یوز لیس ہوگا۔ ایک مسلمان کے لیے حصار دین کو قائم کرنا وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اچھا، اب اس شعر کے اندر کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے بہت بڑا میسج ہے اس کے اندر نا، اور وہ میسج کیا ہے؟ دا میسج آف یونٹی، کہ اتحاد اور اتفاق، مسلم امہ کا اتحاد اور اتفاق اس کا ہونا شرط ہے۔ اتحاد کے بغیر، اتفاق کے بغیر، یونٹی کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، رائٹ؟ تو ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، if you want to safeguard the values of your religion، اگر آپ اپنے دین کی اقدار کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، آپ حرم کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے دنیا میں مسلمان کو اس کا کھویا ہوا مقام دلوانا چاہتے ہیں، تو پھر اتحاد امت ناگزیر ہے۔ اتحاد امت کے بغیر نتھنگ از پاسبل نا، ٹھیک ہے؟ ہمیں اس چیز میں فخر نہیں ہونا چاہیے کہ
فلانا جو ہے وہ پاکستانی ہے اور وہ افغانی ہے، فلانا ایرانی ہے یا ملائیشین ہے، رائٹ، یا انڈونیشین ہے. تو مسلمان جو ہے وہ ایک اسلام جو ہے یہ ایک جسد واحد ہے نا، رائٹ. اور کہا گیا ہے کہ مطلب جسم کے جب ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. مسلمس آر جسٹ لائک اے باڈی. اوکے، مسلمان بالکل ایک جسد واحد کی مانند ہے کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. وہ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے. مطلب دس از دا ایسنس آف اسلام. اسلام اس اتحاد ملی کا درس دیتا ہے، اور اس اتحاد ملی کو سمجھیں. مسلمان کو اس اتحاد ملی کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. وہ جس وقت تک فرقوں کے اندر، جس وقت تک ہم قوموں کے اندر بٹے رہیں گے، اس وقت تک ہم اپنے مقاصد کو اچیو نہیں کر سکتے. تو بڑے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے ایک بڑے ذہن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس اپنے ویژن کو وسیع کریں اور اسٹرگل کریں فار دا یونٹی آف مسلمس، رائٹ. تو مسلمانوں کا اتحاد جب ہوگا تو پھر حرم کی حفاظت بھی ممکن ہو سکے گی، پھر اپنی ویلیوز کی حفاظت بھی ممکن ہو سکے گی، پھر وہ کھویا ہوا مقام بھی مل جائے گا جو آج سے 1400 سال پہلے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام دیا تھا مسلم امہ کو کہ اتحاد اور اتفاق. اور پھر ہمارے خلفائے راشدین نے جو ایکسپیڈیشنز کیے تھے، جو دنیا میں فتوحات کی تھیں، اس کی جو بنیاد تھی وہ صرف اور صرف اتحاد تھا، اتفاق تھا. کہ تاریخ اس چیز پر شاہد ہے کہ جب سے مسلمانوں نے اس اتحاد اور اتفاق کو توڑا تو زوال جو ہے وہ ان کا مقدر بن گیا. تو پیغام یہی ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر.